السلام علیکم جی، ڈاکٹر حسن عدیق ہے۔ آج ایک بہت امپورٹنٹ چیز اپنے ویو سے ڈسکس کرنی ہے، اور ایک ایسی چیز ہے جو کہ بڑھتی جا رہی ہے ریسنٹلی، اور اس کا بھی انڈائریکٹلی جو تعلق ہے وہ موٹاپے کے ساتھ ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے خراٹوں کی بیماری۔ اس کو ہم لوگ انگلش میں اپنی میڈیکل ٹرمنالوجی میں عموماً طور پہ obstructive sleep apnea بھی کہتے ہیں، اور اردو میں سمپل زبان میں ہم لوگ اس کو خراٹوں کی بیماری بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ خراٹوں کی بیماری کیا ہے اور کس طرح ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتی ہے، کیا کیا اس کی پیچیدگیاں فیوچر لائف میں دیکھنے میں آتی ہیں، اس پہ خاص طور پہ آج ایک اپنا ویو پوائنٹ دینا تھا۔ تو خراٹوں کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ اس کا سب سے بڑا جو وجہ ہے پوری دنیا میں وہ ہے موٹاپا۔ جب موٹاپا بڑھتا ہے، رات کے ٹائم پیشنٹس کا خراٹا لینے کا سٹائل بڑھتا رہتا ہے، پیشنٹس خراٹے زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو پرسکون نیند ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے رات کے ٹائم ان کے دماغ میں آکسیجن کا ایک لیول ہے وہ ایک حد سے کم ہوتا رہتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں اپنے ارد گرد کے مریضوں کو خراٹے لیتے ہوئے آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، عموماً طور پہ وہ اس کے شواہد اس کے گواہ ہوتے ہیں کہ رات کے ٹائم پیشنٹ کا سانس بہت دیر کے لیے، چند سیکنڈز کے لیے، لمحات کے لیے بند بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دم تیزی سے شروع ہوتا ہے۔ یہی پیشنٹ جب صبح کے ٹائم اٹھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو سر میں درد کی شکایت، تھکاوٹ کی شکایت، پٹھوں میں درد کی شکایت ہمیشہ رہتی ہے، اور عموماً طور پہ دیکھنے میں آیا ہے اس طرح کے پیشنٹ جو خراٹے لیتے ہیں وہ اکثر اوقات بیٹھے بٹھائے سونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دفتر میں سونا، کرسی پہ بیٹھ کے سونا، گھر میں ٹی وی لانچ میں سونا، یہ اس کی ایک کمپلیکیشن کا پارٹ ہے۔ اسی طرح جب وقت گزرتا رہتا ہے، پٹھوں میں کمزوری بڑھتی رہتی ہے، عمر 40-50 کراس کرتی ہے، اور خاص طور پہ موٹاپا اس میں بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب موٹاپا اور بڑھتا ہے تو خراٹے لینے کی صلاحیت اور بڑھ جاتی ہے، جیسے یہ مسئلہ اور ریپڈلی ورس کرتا ہے، اور ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ پیشنٹس کو رات کے وقت مشکل نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح کے پیشنٹس میں دل کا اٹیک ہونے کا، فالج ہونے کا رسک عام پاپولیشن سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے مریضوں میں بلڈ پریشر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور موٹاپے کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کے مریضوں میں کبھی بھی ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں کرتے کہ پیشنٹس گاڑی چلائیں۔ اس طرح کے پیشنٹس کے لیے گاڑی چلانا سختی سے منع ہوتا ہے، کیونکہ یہ پیشنٹس خود بھی خطرناک ہوتے ہیں گاڑی چلانے کے لیے، اور دوسرے کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ مریض جو خراٹے لیتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ خراٹے لیتے ہیں، گھر میں جو لوگ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں ان کو، وہ سب کی بہتری کے لیے یہ میسیج آگے بھی سب کو پہنچائیں کہ اس طرح کے پیشنٹس ڈرائیونگ نہ کریں۔ اس کے علاوہ وہ پیشنٹ جن کو بی پی کا مسئلہ پیش آ رہا ہے، موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے، رات کے ٹائم سانس میں دقت پیش آتی ہے، یا پیروں پہ سوجن بڑھتی جا رہی ہے، وہ لازمی اپنے فزیشین سے ریویو کریں، ان سے ایڈوائس لیں کہ کیا کرنا چاہیے، اور اگر ضرورت ہے تو ان کے رات کے ٹائم نان انویزیو وینٹیلیشن جو ہم کہتے ہیں، جس کو NIV کہتے ہیں، سی پیپ کی مشین، وہ رات کے ٹائم لازمی استعمال کریں۔ اب آتے ہیں کہ گھر میں ہم لوگ اپنے پیشنٹس کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ گھر میں اپنے لوگوں کی یہ مدد کر سکتے ہیں کہ ان کا وزن کم کرانے کے لیے ان کی مدد کریں، ہنگامی بنیادوں پہ ان کا وزن کم کریں، ایگزیکٹ وہ پرہیز کریں جو شوگر کا مریض کرتا ہے، ان کی کاربوہائیڈریٹس کو کٹ ڈاؤن کریں، بیکری کا استعمال نہ ہونے کے برابر استعمال کریں، چاول کا استعمال ترک کر دیں، گھر کی سمپل غذا لیں، روٹی اور سالن، اور سب سے ضروری چیز پیشنٹ کو ایکسرسائز کریں۔ ایکسرسائز جو لوگ نہیں کرتے، جب وہ ایکسرسائز اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ امیڈیٹلی فوراً جا کے بہت ایگریسو ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں، بھاگنا دوڑنا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ ایکسرسائز ہمیشہ شروعات میں آرام سے شروع کی جاتی ہے، اس کے بعد روٹین سے گریجولی اس کو بلڈ کر کے، اسٹیمنا بلڈ کر کے ایکسرسائز کو اب متواتر ترتیب میں تیز کر سکتے ہیں۔ تو ایکسرسائز لازمی کیجیے، نیچرل اپنا فائبر انکریز کیجیے، اپنی کاربس کو کٹ ڈاؤن کیجیے، وزن کم سے کم رکھیں۔ وہ پیشنٹ جن کا وزن واک سے بھی کم نہیں ہو رہا، یا وہ پیشنٹ جو واک کر ہی نہیں سکتے، اس طرح کے پیشنٹس کو سرجن کو ارجنٹ ریویو کرانے کی ضرورت ہوتی ہے، سرجری کے لیے، بیریاٹرک سرجری کے لیے۔ اس میں ہم تبصرہ نہیں کریں گے کہ کس ویٹ پہ آپ کو سرجن کے پاس جانا چاہیے، لیکن وہ پیشنٹ جن کا وزن اپنی لمٹ سے بہت زیادہ ہے، گوگل پہ اپنا BMI کیلکولیٹ کر لیں، جن کا BMI
35 سے اوپر ہے وہ لازمی اپنے فزیشنس کو اور سرجنس کو ریویو کرے. ان کا BMI 30 سے 35 ہے وہ ایکسرسائز کے ساتھ بالکل اچھی طرح کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو. اپنے سب لوگوں کا خیال رکھیے. امید ہے آپ کو اس سے کافی یوزفل چیزیں ملنے کی. کسی بھی قسم کے کوئی مزید سوالات کے لیے آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.